صابر شاکر صاحب، آپ چونکہ سیاسی تجزیہ کار ہیں، آپ ہمیں کوئکلی یہ بتا دیں کہ دونوں جو حکمران اور جماعت ہے اور اپوزیشن ہے، ان کے لیے کل کس قسم کا چیلنج ہے، نیچر کیا ہے اس چیلنج کی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کل زیادہ جو اس وقت مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ 3 جو مارچ کو قومی اسمبلی میں ہوا سیکرٹ بیلٹ کا حسن، وہ شاید ہمیں کل بھی نظر آئے سینٹ میں. اور 3 مارچ کو 50-50 کا رزلٹ آیا تھا، 1 سیٹ وہ جیت گئے اور 1 سیٹ حکمراں اتحاد جیت گیا تھا. تو زیادہ جو اس وقت مارکیٹ میں ہیں ہارٹ فیورٹ صادق سنجرانی صاحب ہیں اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے غفور حیدری صاحب ہیں. لیکن ابھی بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج جو الیکشن رات ہے، چاند رات تو نہیں ہے لیکن الیکشن رات ہے، تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ابھی ملاقاتیں چل رہی ہیں، پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر طرح سے. تو چیزیں معاملات طے کیے جا رہے ہیں ابھی بھی، اور کل جو بھی رزلٹ آئے گا اس میں کافی لوگ آن بورڈ ہوں گے. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ کل بھی قوم جو ہے وہ خفیہ بیلٹ کا حسن ضرور دیکھے گی. کل قوم خفیہ بیلٹ کا حسن دیکھ سکتی ہے، یہ تو آپ نے یہ بتایا کہ ہو کیا سکتا ہے ممکنہ طور پہ. میرا سوال یہ ہے کہ واٹ از ایٹ اسٹیک کیا ہے اس میں پی ڈی ایم کا اور پی ٹی آئی کا کل کے فیصلے میں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ پریشان جو ہے وہ مسلم لیگ نواز زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے، اور وہی الزامات لگا رہی ہے ایجنسیوں پہ، ٹیلی فون آ رہے ہیں نہیں آ رہے. اور ہم نے اس کی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو اور خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ کو شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کو مائنس کیا جا رہا ہے، اور وہ مائنس ہو چکی ہیں اور معاملات ان سے بالا طے کیے جا رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے نہ تو چیئرمین سینٹ کے لیے اپنا امیدوار اتارا، اگر ان کو یہ 100% یقین ہوتا، اور نہ چیئرمین سینٹ کے لیے انہوں نے امیدوار مانگا پی ڈی ایم سے، اور نہ ہی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اپنا امیدوار مانگا. وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں. ابھی لیڈر آف اپوزیشن پہ الگ سے پھڈا ہونا ہے. تو اس لیے آپ احسن اقبال صاحب کو سن لیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن لیں، مریم صفدر صاحبہ کے ٹویٹ دیکھ لیں. یہ بڑی دلچسپ بات کہی ہے صابر شاکر صاحب، بہت دلچسپ بات آپ نے. ناظرین، اب سے تھوڑی دیر پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بات کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرزا آفریدی صاحب جو ہیں وہ تو پی ایم ایل این کی پارلیمانی ٹیم کا اور کمیٹی کا حصہ ہیں، اور وہ ہماری منشا اور مرضی کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں، اور ہم ان سے کہیں گے کہ اپنے ڈکلیریشن کے حساب سے ووٹ کریں. یہ بھی ایک ایشو جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. صابر شاکر صاحب، آپ کا کیا تجزیہ ہے یہ چھوٹے صوبوں کا جو سٹینڈ ہے حکومت کا، اور یہ جو آفریدی صاحب کے حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ تھے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے ان کو نامینیٹ کر دیا ایز ڈپٹی چیئرمین. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگین میں بات کروں گا، ناصر شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے غور سے سنی، وہ ان کو کافی علم ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پوری رات پڑی ہے، اور ساری رات کبھی پڑی اور اس میں چیزیں طے ہونی ہیں. پھر انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی اور کوئی ایڈورس بات نہیں کی. انہوں نے کہا وہ بہت اچھے ہیں، اور صادق سنجرانی صاحب وزیر اعظم گیلانی صاحب کے معاون خصوصی رہ چکے ہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں پائپ لائن، اور قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قومی اتفاق رائے سے کل کا دن جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سنجرانی صاحب بدستور زرداری صاحب کو ابھی تک، زرداری صاحب کے دل سے نہیں اترے ابھی تک سنجرانی صاحب. اب اس کے بدلے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. صابر شاکر صاحب، وہ کیا ہے کہ تیری زلف کے سر ہونے تک وہ ہنوز دلی دور است. اب رات کا کلاک شروع ہو گیا ہے، تھوڑی دیر میں 9 بج جائیں گے، تو یہ اگلے 12 گھنٹے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے کروشل ہوں گے؟ یہ بالکل. ناصر شاہ صاحب سے ایک تو میں پوچھنا چاہوں گا، ان کی زرداری صاحب سے کب آخری دفعہ بات ہوئی ہے؟ جناب ناصر شاہ صاحب، ملاقات کب ہوئی ہے، بات کب ہوئی ہے آپ کی آصف علی زرداری صاحب سے آخری دفعہ؟ جی، ابھی جب شادی کا پروگرام تھا اس میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. اس کو تو بڑی دیر ہو گئی ہے، اس کی بخاور کی شادی. فون پہ بات جو اوہو، یہ ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فون پہ بتائیں، فون پہ کب بات ہوئی؟ ناصر صاحب
جی جی سر میں نے آپ کو بتایا کہ میری ملاقات تب ہوئی تھی. نہیں ملاقات نہیں, فون پہ بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ فون پہ یا واٹس ایپ پہ کب بات ہوئی ہے؟ اگر آپ سگنل پہ بات کرتے ہیں نہیں ٹرکش ایپ ہے. نہیں سر, نہیں ابھی نہیں ہوئی, کچھ حالیہ دنوں میں نہیں. واٹس ایپ پہ بھی ایکسچینج نہیں ہوا, سگنل پہ بھی نہیں ہوا سر, حالیہ دنوں میں نہیں ہوئی. صابر شاکر صاحب, آپ کیا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب کو آپ نے کھڑا کر دیا میں؟ ناصر شاہ صاحب یہی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں کہ ان کی آخری دفعہ زرداری صاحب سے بات کب ہوئی ہے. میری اطلاع کے مطابق تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے اور انہوں نے ساری پوچھا ہے, تو اسی لیے بڑی یہ نپی تلی گفتگو کر رہے ہیں ناصر شاہ صاحب. اور ناصر شاہ صاحب کو معلوم ہے کہ اس وقت آج کی جو رات ہے کتنی امپورٹنٹ رات ہے, اور اس میں ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں, بات چیت چل رہی ہے, پیغام رسانی ہو رہی ہے انڈائریکٹ اور بہت اچھے طریقے سے. اور سنجرانی صاحب جو ہیں وہ بہت برج کا کام کر رہے ہیں. تو کل کا جو الیکشن ہے اس کے بعد آئندہ کی پالیٹکس کا تعین ہونا ہے. تو ناصر شاہ صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ آج تھوڑی سی, زیادہ نہ بتائیں, تھوڑی سی بات شیئر کر لیں ہمارے ساتھ, اپنے ناظرین کے ساتھ, کوئی اچھا میسج چلا جائے گا. ناصر حسین شاہ صاحب کچھ تو شیئر کریں. جی میں دیکھیں, صابر شاکر صاحب جو ہیں میرے لیے انتہائی محترم ہے, اور پھر آپ دیکھ لیں ان کے نام میں صابر بھی آتا ہے اور شاکر بھی آتا ہے. اور آج کی رات واقعی بہت اہم, صبر کی رات سر, ویسے بڑی رات بھی ہے, بڑی عبادت کی رات بھی ہے سر. آپ آج شب معراج ہے, اور آپ کے توسط سے تمام مسلمان بھائیوں کو مبارک بھی ہو, بہن بھائیوں کو. تو آج ویسے بڑی اہم رات ہے. تو انشاءاللہ جی ہم تو دعا کریں گے, اور مکمل طور پر صرف دعا کریں گے یا کچھ اور بھی کریں گے؟ سر آج دعا کی رات ہے, تو آج تو دعا ہی کریں گے, دعا ہی کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ تھوڑی دیر پہلے کیا بات چیت ہوئی آپ کی؟ سر نہیں, ویسے نہیں میں ویسے صابر بھائی, آج رات سمجھ لیں بڑی رات شروع ہو چکی ہے, تو اس لحاظ سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میری کوئی بات نہیں. اس لیے ابھی تک آپ بھی صابر صاحب, کیا یہی وجہ ہے کہ مریم نواز بہت پریشان نظر آ رہی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ اتنی زیادہ پریشان ہیں کہ مریم نواز صاحب کے جو سینیٹرز کو جو فون آ رہے ہیں انہوں نے ابھی تک پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. اور جو آخری پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس میں نواز شریف صاحب نے بہت کھری سنائی ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی بہت کچھ ہو گیا, آپ نے کہا کہ استعفے نہیں دینے, ہم نے کہا استعفے نہیں دیتے. آپ نے کہا ضمنی الیکشن میں حصہ لیں, ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لے لیا. آپ نے کہا سینٹ کا الیکشن کا بھی بائیک آؤٹ نہیں کرتا, وہ بھی ہو گیا. اب یہ سارے کام ہو گئے ہیں, اب بس آپ سیدھا لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کریں. یہ نواز شریف صاحب نے کہا, اور اس کو انڈورس کیا مریم صفدر صاحبہ نے, کسی اور رہنما نے اس کو انڈورس نہیں کیا. تو معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک وعدہ ہوا, ایک امانت کا وعدہ کیا گیا تھا دھرنے کے بعد, جو 19 کا دھرنا ہوا تھا, تو مارچ میں ان کو امانت لوٹائی جانی تھی. تو میں ناصر شاہ صاحب سے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نواز نہ چیئرمین کے لیے دلچسپی رکھتی ہے, نہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے دلچسپی رکھتی ہے, اور مولانا غفور حیدری صاحب کو کیا یہ پرویز خٹک صاحب کی اچانک زبان سلپ ہو گئی کہ انہوں نے, اور وہ بھی صادق سنجرانی کے ساتھ مل کے, ان کو ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ آفر کر دیا, اور وہی جو غفور حیدری صاحب کو مسلم لیگ نواز دینے کے لیے تیار نہیں تھی وہ تیار ہو گئی. صابر شاکر صاحب, آپ نے سنا ناصر حسین شاہ صاحب کو, وہ اتفاق نہیں کرتے آپ کی بات سے, لیکن مجھے آپ کی لاجک میں بڑا وزن نظر آتا ہے کہ یہ جو جس ویڈیو کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں یہ پورے پی ڈی ایم کی ویڈیو کانفرنس تھی جس میں نواز شریف صاحب بول رہے تھے, یہ صرف پی ایم ایل این کی اپنی ویڈیو کانفرنس؟ نہیں جی, پی ڈی ایم کی تھی ویڈیو کانفرنس. اور ناصر شاہ صاحب سے میں ایک اور بات, پہلے بھی انہوں نے نہیں بتائی, ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا, آپ بلکہ پوچھ لیں, پروگرام اچھا ہو جائے گا, کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر عاصم اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے آخری نمبر ان کو کیا بتائے ہیں کہ ہمیں کتنے نمبر ہیں ہمارے پاس؟ ناصر حسین شاہ صاحب دیکھیں, اب مجھے نہیں پتا کہ صابر شاکر صاحب ادھر اس وقت کہاں بیٹھے ہیں, کس دفتر سے بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. بہرحال سوال آپ نے ان کا سن لیا. صابر بھائی, میں نے کہا صابر بھی ہیں شاکر بھی ہیں, تو ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے. ہمیں اتنی جلدی یہ نمبر نہیں بتانے چاہیے, لیکن ہمارے پاس نمبر زیادہ ہے اللہ کے حکم سے.
نمبر ان کے پاس زیادہ ہے. جناب صابر شاکر صاحب بیک ٹو یو. ابھی کچھ دیر پہلے تک ڈاکٹر عاصم نے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے، سلیم ماڈوی والا صاحب نے چند سینیٹرز کے ساتھ رابطہ کیا اور ان میں سے انہوں نے کیا جواب دیا. میں تو خیر اپنے آفس میں بیٹھا ہوں اس وقت، آپ کی ٹیم بھی میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ابھی پروگرام کر کے میں فارغ ہوا ہوں تو میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک، ہمیں پتہ. صرف ناصر شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ کتنے سینیٹرز نے ڈاکٹر عاصم کو کہا ہے کہ اوکے، اور کس نے کہا ہے کہ نہیں میں ہم صبح بتائیں گے. اور یہ نمبر کتنے ہیں؟ کوئی 10 سینیٹرز ہیں یا 8 سینیٹرز ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، جنہوں نے صبح کا ٹائم مانگا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب صبح تک والے کتنے لوگ ہیں؟ صبح آپ کو ارلی مارننگ بتا دیں گے انشاءاللہ حتمی فیرز. اور میں صابر شاکر بھائی کو واٹس اپ کرتا ہوں ساری چیزیں جو ہے صبح اٹھتے ہی صبح فجر کی نماز کے بعد بتا. صابر شاکر صاحب آپ کو جواب مل گیا اپنا. لیکن آپ میرے سوال کا جواب دے دیں کہ یہ اگر پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی تو اس میں آپ نے کہا کہ صرف مریم نواز صاحبہ نے لبیک کہا اپنے والد صاحب کے اوپر، باقی لوگ خاموش رہے اس پہ، ریزگنیشن کی بات کے اوپر اور لانگ مارچ پہ. جی بالکل، اس میں خاموش تھے. اور ایک ڈیمانڈ پوری ہو سکتی ہے اور وہ بھی ہم اس کا بھی فیصلہ کریں گے کہ لانگ مارچ کرنا بھی یا نہیں کرنا، یہ کریں گے 12 مارچ کا نتیجہ دیکھیں گے. 15 مارچ کو دوبارہ ان کا اجلاس ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے لیے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ غفور حیدری صاحب کو جتوا دیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ مجھے بھی فیس سیونگ ملے اور میں بھی ذرا قومی دھارے میں آ جاؤں. اور اس کے بعد زرداری صاحب اگر آج رات اس پہ ایگری کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے سنجرانی صاحب بھی کنٹینیو کریں گے تو پھر اگلا فیز جو ہوگا وہ بہت ڈفرینٹ ہوگا. پھر مسلم لیگ نواز اور اس میں بھی آدھی مسلم لیگ نواز یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب وہ پھر اپنی کوئی اسٹریٹجی کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ان کو آج ان کی امانت لوٹا دی جاتی ہے کل غفور حیدری صاحب کی صورت میں تو وہ بھی کمفرٹیبل زون میں چلے جائیں گے. پھر وہ بھی لانگ مارچ میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں رکھیں گے.